عالمی یوم حقوق انسانی اور پاکستان پوری دنیا میں ہر سال 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس دن پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی فلاح و بہبود اور بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کے سلسلے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ اس تاریخ کے انتخاب کا مقصد 10 دسمبر 1949 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے توثیق کردہ انسانی حقوق کا آفاقی منشور یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی یاد تازہ کرنا اور دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروانا ہے۔ اسے عالمی سطح پر انسانی حقوق کا پہلا اعلان تعبیر کیا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کی ابتدائی بڑی کامیابیوں میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ یوم انسانی حقوق کا رسمی تعین 4 دسمبر 1950 کو جنرل اسمبلی کے 370ویں اجلاس میں ہوا، جب جنرل اسمبلی نے قرارداد نمبر V423 پیش کی، جس کے تحت تمام رکن ممالک اور دلچسپی رکھنے والی دیگر تنظیموں کو یہ دن اپنے اپنے انداز میں منانے کی دعوت دی گئی۔ عموماً اس دن اعلیٰ سطحی سیاسی کانفرنسوں اور جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے اور تقریبات و نمائش کے ذریعے انسانی حقوق سے متعلقہ مسائل اجاگر کیے جاتے ہیں۔ روایتی طور پر 10 دسمبر ہی کو انسانی حقوق کے میدان میں 5 سالہ اقوام متحدہ انعام اور نوبل امن انعام بھی دیا جاتا ہے۔ در حقیقت انسانی حقوق کے متعلق اقوام متحدہ کی یہ قرارداد اسلامی تعلیمات سے اخذ کردہ ہے، کیونکہ اسلام نے آج سے 1400 سال قبل دنیا بھر کے انسانوں کو ان کے حقوق کی فراہمی کا منشور اور طریقہ کار دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے بعد دنیا بھر میں بالخصوص مغرب نے جن انسانی حقوق کی ترویج کی وہ حیران کن تھے۔ مغرب نے انسانیت اور انسانی حقوق کے بھی اپنے معیار مقرر کر لیے۔ جہاں جہاں مغربی مفادات وابستہ تھے وہاں وہاں انہیں بھرپور انسانیت اور انسانی حقوق نظر آئے، لیکن جہاں ان کے مقاصد کی تکمیل ممکن نہ ہو سکی وہاں انسانیت کا دوہرا معیار مقرر کر لیا گیا۔ اس سال بھی دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد اور NGOs کو اعزازات سے نوازا گیا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ انسانی حقوق کے رکھوالے قرار دے کر جنہیں اعزازات دیے گئے ان کی بڑی اکثریت مغربی مفادات اور ان کے افکار کی پیروکار اور اس کی ترغیب دینے والوں کی ہے۔ 9/11 کے بعد جس طرح یورپ نے مسلم دنیا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور انسانی حقوق کو روندا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن کہیں بھی نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ان کے علمبردار اس پر لب کشائی کرتے نظر نہیں آتے۔ یہ تنظیمیں ہر اس شخص کو انسان اور انسانی حقوق کا مستحق سمجھتی ہیں جس کا تعلق اسلام سے نہ ہو۔ مسلمانوں میں بھی انسانی حقوق کے نام پر مغربی اعلی کار بننے والوں کی مسلمانیت فقط نام تک محدود ہے، باقی ان کی تمام ترجیحات وہی ہیں جو مغرب کے منظور نظر ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کا معاملہ دنیا بھر سے مختلف ہے۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہونے کی وجہ سے انسانی حقوق اور بالخصوص اقلیتوں کے معاملے میں عین اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو جتنی آزادی، حقوق کی فراہمی اور ان کی آگاہی ہے، انہیں دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہاں اقلیتوں کو اکثریت سے بڑھ کر تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مغربی لابی اور انسانی حقوق کے نام پر پاکستان میں مغربی مفادات کی ترویج پر مامور طبقات پاکستان کو تنقید و تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس سال عالمی حقوق انسانی کے دن کے موقع پر دنیا بھر میں انسانی حقوق کی فراہمی والے ممالک کی رینکنگ میں بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ سر فہرست ہیں، جبکہ پاکستان کو خراب ترین کارکردگی دکھانے والے ممالک میں شامل کر کے متعصبانہ رویہ رکھا گیا ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ کشمیر کو خون و خاک کی وادی میں دھکیلنے اور گجرات و احمد آباد کے ہزاروں مسلمانوں کے قاتل بھارت کو تو انسانی حقوق کا علمبردار قرار دے دیا گیا، لیکن پاکستان کو اتنی قربانیوں کے باوجود نظر انداز کر کے دنیا کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارت اور امریکہ کی بڑھتی قربت بھارتی جرائم پر پردہ پوشی ڈالنے کے پلیٹ فارم میں بدل چکی ہے۔ شام و عراق، برما، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے قاتلوں کو انسانی حقوق کا پاسبان ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا ظاہر کرتا ہے کہ مغربی ممالک یہاں انسانیت صرف اور صرف ان کے مفادات اور من پسند سیکولر لبرل نظام میں ہی پنہاں ہے۔